نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین پیروی موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب آپ علیہ السلام کا رویہ گھر میں کیا ہوتا تھا؟ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے۔ اپنے کپڑے مبارک اگر کہیں سے ادھڑے ہوتے تو آپ خود سی لیا کرتے تھے، اپنے کام خود ہی کر لیتے تھے، اپنے مبارک جوتے نعلین شریفین نبی پاک علیہ السلام خود ہی سی لیا کرتے تھے، اور گھر میں جو کام عام مرد کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کام سارے خود ہی کیا کرتے تھے۔ گھر کا سودا سلف بھی آپ لایا کرتے تھے، گھر کا سامان بھی لایا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اب آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر، سرور کائنات، سید موجودات، افضل الخلق، سید المرسلین، امام الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کہ جن کے لیے رب فرشتے نازل فرماتے ہیں اور جن کی خدمت کے لیے فرشتے اترتے ہیں، اور جن کے روضہ اطہر پہ اس وقت بھی 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور شام تک درود و سلام عرض کرتے ہیں، اور 70,000 شام کو آتے ہیں، صبح تک درود و سلام پیش کرتے ہیں، جن کی خدمت میں جبرائیل امین علیہ السلام بھی حاضر ہوتے ہیں اور آ کے لمبی لمبی ملاقاتیں کرتے ہیں، جن کے رنج کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو نازل فرما دیا کہ جنہوں نے تکلیف پہنچائی ہے ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ جو چاہیں تو احد پہاڑ سونے کا بن جائے، جو چاہیں تو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں سونے کی بن جائیں، جو چاہیں تو سونے کے پہاڑ ان کے ساتھ چلیں، جو چاہیں تو بادشاہ نبی بن جائیں، نبی تو تھے ساتھ میں بادشاہ بھی بن جائیں۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے آپ نے طرز عمل کیا اختیار فرمایا کہ یہ گھر کے وہ کام، سبحان اللہ۔ اب غور کریں کہ اصحاب صفہ ساتھ ہی مسجد میں موجود، نبی پاک علیہ السلام کے جو حجرات مبارکہ تھے، جو آپ کے گھر کے کمرے تھے، وہ سارے کے سارے مسجد نبوی شریف کے ساتھ تھے، اور مسجد نبوی شریف میں ہی اصحاب صفہ ہوا کرتے تھے، اور وہ کئی کام کرتے بھی تھے نبی پاک علیہ السلام کے۔ لیکن اگر یہ کام بھی سرکار انہی سے کروا لیتے، خود سرکار نوافل پڑھ لیتے، خود آقا کریم علیہ السلام تلاوت کر لیتے اتنی دیر، خود نبی پاک علیہ السلام ذکر کر لیتے اتنی دیر، اور یہ جو بکریوں کا دودھ دونا ہے، یہ جو کپڑے سی لینا ہے، یہ جو اپنے مبارک موزے اور جوتے جو ہے یہ سی لینا ہے، اور یہ جو گھر کا سودا لے آنا ہے، تو یہ سارے کام نبی پاک علیہ السلام ان سے کروا لیتے، اور کرواتے تو ان صحابہ کرام کی سعادت، آقا کریم علیہ السلام کی خدمت تو ان کی زندگی کا حاصل، ہماری زندگیاں نبی پاک علیہ السلام کے آرام پہ قربان۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے کیا کیا کہ امت کے سامنے نمونہ پیش کرنے کے لیے اور مثال قائم کرنے کے لیے یہ سارے کام خود کیے۔ یہ کیا تھا؟ یہ گھر والوں کے ساتھ اپنائیت تھی، یہ گھر والوں کے ساتھ محبت کا سلوک تھا۔ تو گھر کے جو کام کاج ہوتے ہیں اس میں ہاتھ بٹا دینا یہ معیوب نہیں بلکہ محبوب ہے، کہ یہ محبوب کی ادا ہے، یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو اگر گھر کے اندر جو کام ضروری نہیں ہے کہ بیڈ کے اوپر بیٹھ کے بستری توڑنا ہے اور ہر شے کا حکم ہی دینا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نہیں، تھوڑے سے کام خود بھی کر لیں، چھوٹے موٹے کام خود بھی کر لیں۔ اپنی جگہ سے پانی کے گلاس کے لیے نہیں اٹھنا، تو آپ جو ہے وہ ہمارے گھروں میں چلے، اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب وہ جوتے سیے جائیں اور جوتے گانٹھ لیے جائیں، یعنی کہ اب ہمارا یوں کہہ لیں کہ گھروں میں اس طرح ہوتا نہیں ہے، لیکن جوتوں کو پالش کی جاتی ہے، خود کر لیں، بیوی کرے اس کے لیے بھی اچھی بات ہے، اور شوہر کی خدمت کرنا یہ ہے اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اپنائیت کے اظہار کے لیے کچھ کام خود بھی کر لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔